رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ورک لائف بیلنس۔ I believe Islam is all about balance. How to balance your life, all aspects of life، جتنے بھی ہمارے لائف کے اسپیکٹس ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو میزان بھی بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم لائف میں بیلنس کو اسٹرائک کر سکیں۔ اور ایک بات ہم لوگ یہ جان لیں کہ اسلام کی جو ایسنس ہے نا، جو کور ہے، آج ہم کچھ احادیث بھی پڑھیں گے، اس میں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان یور لائف۔ جو شخص اس میں فیل ہو گیا، چاہے کسی ایک چیز میں بہت ایکسل بھی کرتا ہے، ہی از ناٹ اے سکسیسفل پرسن۔ لیکن جو شخص چاہے کہ تھوڑا کر رہا ہے لیکن ان سب کو بیلنس کر لیتے ہیں ان چیزوں کو، تو وہ بہت فائدے کما لیتا ہے آخرت میں، اور دنیا میں بھی بہت فائدے کما لیتا ہے۔ اور آج کا لیکچر کے بعد یہ مت سمجھیں کہ آج آپ گھر جاتے ہی آپ کو ورک لائف بیلنس آپ اچیو کر لیں گے اور کل سے آپ کا جو اسکیجول ہے وہ اتنی پرفیکٹ ہو جائے گی کہ آپ جو ہے نا کمال کے وہ بن جائیں گے۔ نہیں، مائی ایم اینڈ مشن از ٹو پلانٹ اے سیڈ ٹوڈے۔ کم از کم اس کی امپورٹنس بتاؤں، ٹیکنیکس بتاؤں، اسٹریٹجیز ہم ذکر کریں، اور تمام اسپیکٹس کی لائف کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ واٹ آر اسپیکٹس آف لائف، فیکٹرز کون کون سے امپورٹنٹ ہیں ہماری لائف میں، اور ان کی امپورٹنس کیا ہے، ہاؤ ٹو اچیو اے بیلنس ان دیٹ۔ لیکن ڈونٹ تھنک کہ آپ آج گھر جائیں گے تو ہر چیز جو ہے نا آپ کی بیلنس ہو رہی ہے اور آپ جو ہے نا ہر چیز کو پراپر ٹائم دے رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ درخت پھولے اور پھیلے اور بڑھے تو یو ہیو ٹو پلانٹ اے سیڈ رائٹ ناؤ۔ اور اگر آج ہم نے اس پودے کو نہ لگایا تو یہ کل بڑا نہیں ہوگا۔ سو ہم نے انشاءاللہ آج یہ پودا لگانا ہے، بیکاز روم واز ناٹ بلڈ ان اے ڈے، نیدر قرآن واز ریویلڈ ان اے ڈے۔ It took 23 years to reveal the Quran. So it takes time to build. جو تو شخص یا تو یہ باتیں حفظ کر لے گا امام بخاری کی طرح، یا نوٹس لے لے گا، تو وہ تو شاید اس کو پڑھے گا، ریوائز کرے گا تو وہ کام آ جائے۔ لیکن جو شخص ایمان تازہ کرنے کے لیے یا سننے کے لیے آئے ہیں تو وہ شاید اتنا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ So I urge you guys to just memorize all these points. اور جس کو یہ سلائڈز انشاءاللہ چاہیے تو ہم on special request ان کو دے بھی دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے نا بہت لینتھی ٹاپک ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہم سٹارٹ کرتے کرتے ہی بہت ٹائم لگا دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل ٹچ ہی نہ کرتے، کیونکہ عربی میں مقول ہے کہ ما لا یدرک کلہ فلا یترک جلہ۔ جو شخص کمپلیٹلی کور نہیں کی جا سکتی تو اس کو کمپلیٹلی چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے۔ جتنا اس کا ہم حصہ سمیٹ سکتے ہیں وہ ہمیں سمیٹ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم آج ورک لائف بیلنس سے کچھ اسٹریٹجیز اور کچھ امپورٹنٹ باتیں سیکھیں گے جس سے ہم اپنی لائف کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، اور یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی تھی، سب سے آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر بندہ یہ دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کر کے بھیجا ہے، اس نے انویسٹمنٹ کیا کیا ہے، اس نے اپنا فیوچر کتنا سیکیور کیا ہے۔ اور اچھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ایک اچھی اسٹریٹجی کا ہونا، ایک اچھا ریسرچ ورک ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو ہم لوگ آج اس لیکچر میں وی آر ٹرائنگ ٹو میک این انویسٹمنٹ فار دا ہیئر آفٹر، جو کہ ہمارا مقصد ہے۔ اگر ہم اس لائف کو بیلنس نہیں کر پا رہے تو پھر ہم کیسی انویسٹمنٹ کریں گے اور کیسا اپنا آخرت کو بنا پائیں گے؟ کیونکہ یہ جو دنیا اور آخرت کا جو کمپیریزن ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا ہے آخرت کی نسبت دس از نتھنگ ایٹ آل، اور آخرت دو چیزیں ہیں، خیر و ابقا، بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس دنیا میں بہت سی ہمیں خیر ملی ہوئی ہے، ہیلتھ خیر کی چیز ہے، لیکن کیا یہ ہیلتھ اس ہیلتھ جیسی ہے؟ نہیں۔ اس دنیا میں مال ملا ہوا ہے، اولاد ملی ہوئی ہے، کیا یہ ہیلتھ اس جیسی ہے؟ تو اٹ سیلف جو کموڈٹی ہے اس دنیا میں وہ بھی اس سے بہتر نہیں ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی نہیں ہے۔ آج میرے پاس ہیلتھ ہے، کل شاید نہ ہو۔ آج میرے پاس فری ٹائم ہے، کل شاید نہ ہو۔ آج میں چل پھر رہا ہوں، کل کو میں شاید نہ چل پھر سکوں کیونکہ ہیلتھ کی وجہ سے یا کسی نعوذ باللہ حادثے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کا کمپیریزن آخرت کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے، اینڈ لٹرلی اٹس
a day. قرآن میں آتا ہے نا جب لوگ آپس میں سوال کریں گے تو کیا کہا جائے گا کہ ہم لوگ ایک دن رہے ہیں یا اس سے کچھ حصہ رہے ہیں اس کا. جو سب سے عقل مند شخص ہوگا وہی کہے گا کہ we literally had to live in that life in a day or less than that. تو don't aim to achieve work-life balance for all your life. Try one day. Start with one day. جب کہتے ہیں نا کہ آج کے بعد میں انشاءاللہ اس کو اچیو کر لوں گا, sometimes we fail. لیکن if we get to achieve one day تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ شاید اسی کو انشاءاللہ accomplish کر سکیں اور پھر اس کو آگے لے جا سکیں, کیونکہ this life is like a day as compared to آخرہ. So try achieving one day انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن میں کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعى. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. ایک بات جان لیں, جو شخص دنیا کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دیتے ہیں. اب جو کفار محنت کر رہے ہیں دنیا کمانا چاہ رہے ہیں, کیا ان کو دنیا نہیں ملی بھی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز میں زیادہ محنت کرے گا اس کو وہ ملے گی. ایک اگر چور بھی ڈکیٹی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا, لیکن تمہاری کوششیں مختلف ہیں. ان سعیکم لشتی. کچھ لوگ خیر کے کام میں کوشش کرتے ہو, کچھ لوگ شر کے کام میں کوشش کرتے ہو, لیکن کوشش کا بدلہ ہارڈ ورک پیز آف. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جو جس شخص کوشش کر رہا ہے جس کام کے لیے وہ خیر اور نیکی کی کا بات ہی ہو, لیکن اس کو ملتا ضرور ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ٹاکنگ اباؤٹ ورک لائف بیلنس اینڈ امپورٹنس آف دا بلیسنگز وی ہیو ان آور لائف. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 before 5. 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو اس سے کہ پہلے کہ یہ 5 چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں. And the first one is your youth before your old age. ہمیں سے اکثر نوجوان لوگ بیٹھے ہیں کہ کسی بزرگ سے پوچھیں کہ how much they want to pay to get their youth back. میں کچھ سال پہلے سوئمنگ کے بعد ایک سونا باتھ میں تھا, تو وہاں پہ ایک شخص ہے میرے پاس, اینڈ ہی واز ملٹی بلینئر. ہی ہیڈ اے BMW 7 سیریز. اس ٹائم پہ یہ کوئی 10 سال پرانی بات ہے. ٹھیک ہے, اینڈ ہی واز ویری رچ. تو وہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ باتیں ہوتی رہیں, تو اس نے کہا کہ بیٹے مجھ سے نا تم ہر چیز لے لو, بس مجھے اپنی یوتھ دے دو. میرے پاس آج سب کچھ ہے مگر میرے پاس یوتھ نہیں ہے. اور شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس بندے کے پاس BMW ہے, اس کے پاس اس کے بزنسز ہیں, اور تم وہ چاہ رہے ہو, لیکن تمہارے پاس جو ہے نا وہ میرے پاس میں اچیو نہیں کر سکتا اس چیز کو کبھی بھی. شاید تم تو وہ پا لو جو میرے پاس ہے, لیکن میں جو میرے ساتھ گزر گیا وہ میں سے کبھی نہیں لے سکتا. اینڈ دیٹ واز ویری پروفاؤنڈ. تو نعمت کے جانے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی تھی, قدر کتنی تھی. جب وہ چلی جاتی ہے نا ہاتھ سے تو پھر اندازہ ہوتا ہے. اور یہ جو یوتھ ہے نا یہ بہت پریشیس ٹائم ہے ہمارا. اس کو یوٹیلائز کر لیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دنیا میں بہترین طریقے سے لائف گزارنے کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یور ہیلتھ بیفور ایلنس. بیفور ایلنس وہی بات میں جو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب بیماری آتی ہے نا پھر انسان کہتا ہے کہ میں جب صحت مند ہو جاؤں گا نا میں یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. اور جب صحت مند ہوتا ہے پھر وہ اپنے اس ہیلتھ کو ویسٹ کر رہا ہوتا ہے. کتنی لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم جب صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم یہ کام کریں گے, لیکن when they got health again they were lethargic. جس شخص کے پاس تو آج ہیلتھ ہے اس کا فائدہ اٹھا لے بیماری سے پہلے. your richness before your poverty. آج مال ہے, آج ہم غنی ہیں, آج اچھا ٹائم ہے, اس کا فائدہ اٹھا لیا جائے. صدقہ دے کے, انویسٹمنٹ کر کے, لوگوں کی خدمت کر کے, اللہ کو راضی کر کے, اور اپنے لیے ایک لیگیسی کریٹ کر کے. اس سے پہلے یہ کل کچھ نہ رہے اور حالات کچھ پتہ نہیں چلتا. کتنے لوگ تھے جو ملینئرز تھے اور آج وہ سڑکوں پہ آ گئے, بینکرپٹ ہو گیا ان کا بزنس, یا ان کو لاس ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا. اینڈ دے وش کہ کاش ہمارے پاس سب کچھ ہوتا. اس طرح سے یور فری ٹائم بیفور یو آر آکوپائڈ. اور ہم لوگ سبحان اللہ ہماری یوتھ اسپیشلی اس فری ٹائم میں کو بہت ضائع کرتی ہے. PUBG میں, فورٹ نائٹ میں, کینڈی کرش میں, فروٹ ننجا میں گھنٹے گھنٹے کھیل رہے ہیں اور مالٹے اور کیلے کاٹ رہے ہیں, وہ بھی ریئل لائف میں نہیں بلکہ فروٹ ننجا میں. تو ڈونٹ ویسٹ ٹائم واچنگ ویڈیوز آن یوٹیوب, واچنگ پریکس آن یوٹیوب. P4 پکاؤ کو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے, تو ڈونٹ ویسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹائم جو ہے نا وی آر نتھنگ بٹ فیو سیکنڈز.
ہماری جو اصل چیز ہے نا, جو لمحہ ابھی گزر گیا وہ دوبارہ مجھے کبھی نہیں مل سکتا, چاہے میں جتنا مرضی پیسے ہی پے کروں وہ مجھے دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا. سو ٹریٹ یور ٹائم ویری پریشیسلی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت اپنے مال سے زیادہ کیا کرتے تھے. جس طرح تم لوگ اپنے مال کو سیو کر کے رکھتے ہو, ہم اپنے وقت کی حفاظت اس طرح کیا کرتے تھے, کیونکہ وقت, مال تو شاید دوبارہ آ جائے لیکن وقت دوبارہ نہ آئے. اینڈ یور لائف بیفور یور ڈیتھ. لوگ حیران ہو کے کہیں گے, پریشان ہو کے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں زندگی دے دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, یا اللہ ہم زندگی میں وہ اعمال کریں گے جو ہم چھوڑ چکے تھے, ایک دفعہ واپس بھیج دے, ساری زندگی سجدے میں گزار دیں گے. آج پتہ چل گیا, لیکن کسی کو واپس آج تک بھیجا گیا؟ اگر کسی کو لائف ملتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی, لیکن ان کو بھی دنیا سے جانا پڑا. ٹھیک ہے انشاءاللہ, اللہ کے نبی کو بھی جانا پڑا اس دنیا سے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری لائف ہمیں ملی ہوئی ہے اور کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. کل رات میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا ڈنر پہ, تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے دوست ہیں, ہی از اے بلینئر. ان کی بیٹی دبئی میں پڑھی تھی یونیورسٹی میں, شی کیم بیک ٹو اسلام آباد. 2 دن ہوئے تھے آئی ہوئی تھی, رات کو سوئی اور صبح نہیں اٹھی. انہیں اٹھانا چاہا, ہلایا, شی ڈنٹ ویک اپ. جب ان کو پتہ چلا شی واز پاسڈ اوے, اور ان کے بلینز اس کی لائف واپس نہیں لا سکے. ہم پرسوں جنازہ تھا, پرسوں جنازے سے ہو کے آ رہے ہیں جس میں ایک بھائی کے والد صاحب کی وفات ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. تو اٹ واز اے سڈن ڈیتھ, کارڈیک اریسٹ ہو گیا ان کو, ویری سڈن. سو وی نیور نو کہ ہم لوگ کب اس دنیا سے چلے جائیں گے. سو ٹیک بینیفٹ آف لائف بیفور ڈیتھ. کیونکہ کتنے ہی ینگسٹرز آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دے آر کوئی ایکسیڈنٹس میں, اور یہ قیامت کی نشانیوں سے نشانی ہے کہ موتیں سڈنلی ہوں گی. آنے کی تو ترتیب ہے اس دنیا میں, جانے کی ترتیب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ہم سب کی زندگی کے 4 مین ڈائمنشنز ہیں. 4 مین ڈائمنشنز ہیں. نمبر 1 از فائنینس, نمبر 2 از فیملی, 3rd از دین, اینڈ 4th از ہیلتھ. یہ میں نے پرائرٹائز نہیں کیا ہوا, یہ ویسے رینڈملی لکھا ہوا ہے. جس شخص کی یہ 4 چیزیں برابر ہوئیں, یہ 4 A B C بلکہ کہتے ہیں X Y Z ڈائمنشنز جو ہے نا, یہ برابر ہوئے, اس کی لائف برابر جو ہوگی. ان میں سے کوئی ایک ڈائمنشن بھی کمزور ہوا تو وہ اسٹیبل زندگی مشکل ہے گزار پائے. اگر وہ بہت رچ ہے, فیملی والے بھی بہت اچھے ہیں, دین بھی اچھا ہے, لیکن ہیلتھ نہیں ہے, شاید دوسرے سے لائف نہ گزار پائے. اس کے پاس مال ہے, ہیلتھ ہے, دین بھی ہے, لیکن فیملی میں آپس میں تضاد پایا جاتا ہے, یا ڈائیورس ہوئی ہوئی ہے, یا فیملی میں ایشوز ہیں, وہ سکسیزفل لائف نہیں گزرتا. تو یہ 4 چیزیں نا, ان کا بیلنس ہونا, ان کا برابر ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے کہ ہم ان 4 چیزوں کو برابر کریں, جو کہ ہم احادیث میں پڑھیں گے انشاءاللہ. واٹ از ورک لائف بیلنس؟ کون مجھے بتائے گا کہ ورک کیا ہے؟ واٹ از ورک؟ جی کچھ بولا آپ نے, ڈرے نہیں, انشاءاللہ میں کھاؤں گا نہیں. جی, جو دن بھر ہم روزمرہ معاملات کو اپنے کام شام کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ جو 9 to 5 جاتے ہیں, یا یہ کیا ہے آپ کا؟ ہم ورک کو اذیت سمجھتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے انہوں نے. ایک بھائی نے کہا مشقت ہے, ایک بھائی نے کہا کہ کام کاج ہمارے جن کو ہم پسند نارملی نہیں کرتے ہوتے. سو واٹ وی لو اباؤٹ آور ورک از پیڈ ویکیشنز. ٹھیک ہے, لنچ بریک, 5 PM جب گھنٹی بجی تو بس اب جو ہے نا شکر ہے کام ختم ہوا ہے, اب ہم لائف کی طرف جا رہے ہیں. ناٹ فار انٹرپرینورز, ایگزیکٹلی, اس میں شاید ریورس ہو. ٹھیک ہے, ویکینڈز, پیپل لو اباؤٹ واٹ پیپل لو اباؤٹ دا ورک از ویکینڈز, سچ اے لنچ ٹائم اینڈ ٹی بریکس. دس از واٹ وی لو اباؤٹ آور ورک, جو کہ مجبوراً پیسے کمانے کے لیے کام کریں. ڈیفائن لائف, واٹ از لائف؟ ہم ورک لائف بیلنس کی بات کریں تو لیٹس بریک اٹ ڈاؤن. واٹس لائف؟ اپنی مرضی سے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے, جو اپنی مرضی سے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے, اپنی خوشی کے لیے کیا جائے, جو انجوائمنٹ کے ساتھ کیا جائے, دیٹس لائف. اور ہمارا یہ کانسیپٹ ہے ورک لائف بیلنس کے بارے میں, کہ ورک از وہ جو پکچر اوپر ہے, اینڈ لائف از کہ ورک ایک میرے پہ مجبوری ہے, ایک مشقت ہے, ایک برڈن ہے جو میں نے کرنا ہے اپنے آپ کو پالنے کے لیے, فیملی کو پالنے کے لیے. اور لائف از جب چھٹی ہو جائے گی, جب چھٹیاں ملتی ہیں یا پیڈ ویکیشنز ملتی ہیں, یہ میری لائف ہے.
اصل میں یہ ہمارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. جیسے بھائی نے بات کی نا کہ انٹرپرینورز کے لیے ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میک یور ہابی یور پروفیشن اینڈ یو وونٹ ہیو ٹو ورک اے سنگل ڈے آف یور لائف. جو لوگ اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں ان کے لیے ورک جو ہے نا وہ برڈن نہیں ہوتا, مشقت نہیں ہوتا. وہ چھٹیاں نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ گھڑی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ 5 کب بج جائیں گے, وہ لنچ ٹائم میں ٹی بریک نہیں دیکھ رہے ہوتے. دے آر انجوائنگ دیٹ ورک. اس کے لیے وہ فرسٹریٹنگ نہیں ہوتا, ان کے لیے وہ فرسٹریٹنگ نہیں ہوتا. اب جیسے میں اپنی ایک مثال دوں, ہمارا کام الحمدللہ دعوت کا کام ہے اور ہمارا فرائیڈے چھٹی کا دن ہوتا ہے, لیکن وی آر ورکنگ آن فرائیڈیز ایز ویل. کوئی چھٹی لیتا نہیں ہے اس طرح سے, شاید گھر بیٹھ کے لیکن کام کر رہے ہوتے ہیں. وائی؟ بیکاز وی لو آور ورک. صبح جب لیکچر کے لیے جانا ہو یا جب اسٹریٹ دعویٰ ہو یا کیمپس میں جانا ہو تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ میں تیرے دین کو سرو کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ میرا کام بھی ہے. سو آئی ٹرائی ٹو میک مائی پیشن مائی پروفیشن. دیٹس وائی آئی لو مائی ورک. اس طرح سے جو شخص گرافک ڈیزائنر ہے اس کے لیے وہ پھر چھٹی کا ویٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ سیٹرڈے سنڈے کا ویٹ نہیں کر رہا ہوتا. اس کے لیے وہ برڈن یا فرسٹریشن کا باعث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اسٹوری آف بوٹا سنا دوں میں آپ کو. اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ وہ دفتر میں تھے تو بوٹا جو تھا نا ایک گارڈنر تھا. یہ استاد بوٹا اسے بولتے تھے کہ یہ مالی تھا بیسکلی. تو کہتے ہیں کہ ہمارے آفس میں ایک ڈیلیگیشن آنے لگا, تو جب ہم لان میں گئے تو تھوڑا سا لان ان ایون تھا, گھاس سے نکلی ہوئی تھی. تو ہم نے کہا استاد بوٹے کو بلاؤ, تھوڑا سا صفائی کر دے, آج ڈیلیگیشن آ رہی ہے. تو پتہ چلا کہ استاد بوٹا تو آج چھٹی پہ ہے. تو کہتے ہیں میں نے یہ 70s کی بات ہے, تو کہتے ہیں میں نے اپنی سائیکل پکڑی اور میں استاد بوٹا کے گھر چلا گیا. میں نے کہا اٹس ارجنسی, اٹس امپورٹنٹ, تو میں استاد بوٹا کو بلا لوں. تو جب میں ڈور پہ گیا, آئی واز ہز باس, تو اس کی وائف نکلی تو انہوں نے کہا سر آپ پلیز اندر آئیں, آپ پلیز اندر آئیں. تو انہوں نے کہا نہیں بس مجھے استاد سے ملنا ہے. انہوں نے بڑا اس نے فورس کیا اور پش کیا کہ مجھے اندر آنے کو. سر آپ ہمارے غریب خانے میں پہلی دفعہ آئے ہیں, آپ پلیز اندر لازمی ہے, چائے تو پی کے جائیں. کہتے ہیں میں اندر چلا گیا, اور جب میں اندر گیا تو استاد بوٹا بیٹھا ہوا تھا اپنی بچی کے ساتھ کھیل رہے تھے, اور انہوں نے ویلکم کیا اور بڑے وارم گریٹنگ کے ساتھ, اینڈ ہی واز ویری نارمل کیجول, اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ خیریت سے, طبیعت سے آپ کی ٹھیک ہے, آپ آج آئے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ سر آج میری بیٹی 1 سال کی ہوئی ہے, اور آج ہی وہ دن ہے کہ جس دن اس نے چلنا شروع کیا ہے, مطلب آج اس نے پہلی دفعہ خود واک کیا ہے. تو آئی نیور وانٹیڈ ٹو مس دس مومنٹ اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ود مائی ڈاٹر ٹوڈے. چاہے جو مرضی ہے سر ڈیلی. سر اصل تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ انسان ایسے مومنٹس کو انجوائے کرے اور چیریش کرے. میں اس مومنٹ کو مس نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو اس دن اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ آج میں سمجھ آئی کہ استاد بوٹا کو استاد کیوں کہتے ہیں, بیکاز ہی نیو واٹ ٹو چیریش اینڈ واٹ ٹو لیو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ایسے پریشیس فیملی مومنٹس کو جانے دیتے ہیں کہ میرا تو آفس ہے, میں تو کام پہ جا رہا ہوں, اینڈ وی ڈونٹ ویلیو دیم. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ آر لائفز آر فلڈ ود اسپیشل مومنٹس. ہماری لائف بھری ہوئی ہے, چاہے ماں باپ کی خوشی ہو, چاہے بہن آئی ہو, بھائی آئی ہو. ہم وی ڈونٹ ٹیک اے ڈے آف اور مے بی لیو ارلی فرام ورک ٹو انجوائے آر نیس اینڈ نیفیو. اینڈ وی ڈونٹ چیریش. ہر ٹائم گھر بھی آئے ہوئے تو آفس کی ٹینشن, وہ پروجیکٹ کرنا تھا, وہ اسائنمنٹ کرنی تھی, اینڈ وی ڈونٹ چیریش دوز مومنٹس. ڈونٹ مس دیم ان دا پرسوٹ آف میٹیریل ہیپینس. ان کو ہم اکثر مس کر دیتے ہیں, اینڈ دیٹس وائی وی آر فرسٹریٹڈ آل دا ٹائم, کیونکہ ہم نے اپنی لائف کو پرائورٹائز نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے. سو مارگریٹ فیولر ایک بندہ ہے, وہ کہتا ہے کہ مین فار دا سیک آف لیونگ فارگیٹ ٹو لیو. ایک لیونگ بنانے کے لیے they forget to live life, and that is what is happening nowadays. ایک انسان صبح سے شام تک نوکری کر رہا ہے, پھر تھکا ہوا گھر آتا ہے اور کہتا ہے بیگم کھانا دو, اور وہ غصے میں ہے اور تپا ہوا ہے, اور وہ کھانا کھاتا ہے اور سو جاتا ہے, اور صبح اٹھتا ہے پھر آفس جاتا ہے, اور پھر وہ کرتا ہے. I'm not discouraging people who do job, not at all, but what I'm saying is try to make your passion your profession and do not miss the moments you have to cherish with your family. Prioritize کریں کون سی چیزیں. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری دنیا کو بہترین کر دے اور ہماری آخرت کو بھی بہترین کر دے, بیکاز وی بلیو کہ وداؤٹ دا ہیلپ آف اللہ نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. ہماری جو سوسائٹی ہے انفارچونیٹلی ویسٹ کو فالو کرتے کرتے گاڈ لیس سوسائٹی بن گئی ہے, گاڈ لیس سوسائٹی بن گئی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کو ایکویشن سے وہ نکال کے بالکل سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. جیسے جیوز نے کیا نا, صرف سیٹرڈے کو عبادت کی
اور پورا 6 days کام کیا. کرسچنس نے سنڈے کو بات کی, دے گو ٹو سنڈیز, دے گو ٹو چرچ آن سنڈیز اینڈ سے کہ مائی فادر آئی ہیو کمیٹڈ سچ سنس پلیز فارگیو می, اور وہ کنفیس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ, اور ان کے 6 days باقی کیا ہوتے ہیں, لوٹ مچاؤ, پھر دوبارہ شراب پی کے وہ فرائیڈے نائٹس کو سڑکوں میں پڑے ہوتے ہیں اور پھر آ کے وہ کنفیس کرتے ہیں. ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ یا اللہ تو برکتیں دے, تو رزق میں, روزی میں, وقت میں, صحت میں, اولاد میں برکت دے, تاکہ میں اپنی دنیا بھی بہترین طریقے سے گزار سکوں اور آخرت بھی بہترین طریقے سے گزار سکوں. ٹھیک ہے, سو یہ جو 5 چیزیں نا مینلی ہماری لائف کے بیسک 5 فیکٹرز ہیں. مینٹل ہیلتھ, ہمارا مینٹل کیپیبلٹیز, فیکلٹیز, ریلیشن شپس, اسپرچل, فزیکل اینڈ ورک. جو شخص ان 5 کو بیلنس کر لیتا ہے وہ شخص ورک لائف بیلنس اچیو کر لیتا ہے, اور آج ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. جو شخص ان 5 کا ایکولیبریم مینٹین کر لیتا ہے وہ اچیو کر لیتا ہے. کچھ لوگوں کو تو ان میں سے 1-2 فیکٹرز ان کی زندگی میں ہیں ہی نہیں. صحیح بات بتاؤں آپ کو میں, انہوں نے تو ان میں سے 1-2 فیکٹرز کبھی سوچا بھی نہیں. فار ایگزامپل مینٹل ہیلتھ, دے نیور تھنک اباؤٹ دیئر مینٹل ویل بینگ. کچھ لوگ اپنے فزیکل کو بالکل اگنور کر رہے ہیں. جاب, گھر, کھانا شانا, فیملی ٹائم, سو جانا, نو فزیکل ایکٹیویٹی. کچھ لوگ اپنے اسپرچل کو بھول چکے ہیں کہ یہ بھی ہماری کوئی نیڈ ہے, یہ بھی کوئی ہمارے اندر اس کی تڑپ ہے. اور کچھ لوگ ریلیشن شپ سے بھول چکے ہیں. ایک ڈاکٹر میں جانتا ہوں جو کہ ہی از دا ون آف دا ٹاپ ڈاکٹرز آف اسلام آباد اینڈ پاکستان, شفا میں ہوتے ہیں. ہی از ویری سکسیزفل. ان کے پاس مطلب لائنیں لگی ہوتی ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس لینے کے لیے. بٹ وین آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ ہز فیملی لائف آئی واز شاکڈ. بڑا گھر ہے F6 یا 7 میں, 5 کنال کا, اکیلے رہتے ہیں. بیگم ایک اور گھر میں رہتی ہے. بیگم اپنے مصروفیات میں ہیں, اپنے لائف میں بزی ہے, یہ اپنی لائف میں بزی ہیں, اور بیٹی بھی یونیورسٹی جاتی ہے, پڑھتی ہے, اور اپنے دوستوں سے گھومتی پھرتی ہے. نو فیملی لائف وٹس ایور. اینڈ ہی از واٹ, ہی از اے سائیکاٹرسٹ, جو کہ لوگوں کا علاج کر رہا ہے, اور خود ان سے مل کے لگتا ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, ہم لوگ اپنے لائف کے اسپیکٹس میں بہت زیادہ کمپرومائز کرتے ہیں. واٹس ناٹ ورک لائف بیلنسز, یہ نا آج کل کی بہت ساری تھیریز ہیں, اور وہ کیا کہتی ہیں کہ ہر چیز کا نا ایک مشن اور پرپز ہوتا ہے. جیسے آڈی A5 ہے, کیوں ہائی پرفارمنس دیتی ہے, کیونکہ اس کا کام ایک ہے, ٹو ڈرائیو فاسٹ اینڈ میک یو کمفرٹیبل. لیکن ہم لوگ جو کہ بہت سارے کام سر پہ لے لیتے ہیں, اس لیے ہم سکسیزفل نہیں ہوتے. دس از اے رانگ تھیوری. وہ کہتے ہیں کہ فوکس آن ون تھنگ, اور اس میں ایکسل کریں, اور اس میں اپنے ایکسیلنس اچیو کریں, چاہے آپ کو باقی چیزوں پہ کمپرومائز بھی کرنا پڑے. اینڈ دے گیو این ایگزامپل کہ ایک روبوٹ جو کہ ٹرے اٹھا کے سیڑھیاں چڑھتا ہے, اس سے جو دوسرا روبوٹ جو کہ صرف اس کا کام سیدھے چڑھنا ہے, دیٹ از فار مور ایفیشینٹ دین دیٹ روبوٹ. بٹ انفارچونیٹلی وی آر ناٹ روبوٹس. ہم گاڑی نہیں ہیں. تو یہ ایگزامپل جو ہے نا, فیکٹ چیک, یہ ٹھیک ایگزامپل نہیں دیتے لوگ. اور میں آپ کو بات بتاؤں, جو یہ آج کل کے بہت سکسیزفل لوگ ہیں نا, جو نان مسلمس میں سے اکثریت, دے آر بلینئرز, دے آر ٹریلینئرز, لیکن ان کی فیملی لائف اٹس ٹیریبل. کچھ کی فیملی لائف بہت اچھی ہے بٹ فائنینسز اچھے نہیں ہیں. کچھ کی فائنینسز فیملی لائف بہت اچھی ہے لیکن ان کا فزیکل ہیلتھ پہ فوکس نہیں کر رہے. وہ اکثر جنرلی بات کر رہا ہوں میں, اور یہ انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت ڈفرینٹ تھی, بہت ڈفرینٹ تھی. ہر چیز کو اس کا حق دینا, ہر چیز کو بیلنس کرنا. اور ہم 3 لاز میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. دا لا آف آئی which is independent, the law of we which is interdependent, and the law of they which is dependent. Let me give you a glimpse of it. What is the law of I? کہ مجھے اپنا حساب دینا ہے, مجھے اپنا بات بتانا ہے. قرآن میں آتا ہے کہ کوئی کسی اور کا برڈن نہیں اٹھائے گا, ہم لوگ اپنی قبر میں اکیلے جائیں گے. پرسوں ہم نے دوست کے والد صاحب کو قبر میں لٹایا, تو آلدو ان کے چاہنے والے بہت تھے, ان کا بیٹا ان سے بہت محبت کرتا, ان کی بیگم ان سے بہت محبت کرتی تھی, رو بھی رہے تھے, لیکن کوئی ساتھ نہیں لیٹا. مال جو ساری زندگی کمایا ساتھ نہیں گیا. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. زمینیں ہم جو بناتے ہیں وہ اپنے ساتھ نہیں لے جاتے.
ہم انفارچونیٹلی دوسرے کے مال کو سیو کر رہے ہوتے ہیں اور کما کے دے رہے ہوتے ہیں, اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا مال کیا ہے, جو ہم نے کھایا پیا اور پہنا وہ ہمارا مال ہے, اور جو آگے بھیجا ہم نے صدقہ خیرات کیا. بٹ وی ٹرائی سیونگ آر پیپلز منی, جو کہ ہمارے انہیریٹنس کی منی ہوتی ہے, اولاد کی, اور ان کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی, وہ جس طرح مرضی اڑا دیتے ہیں. میں نے قبر میں اکیلے لیٹنا ہے, آپ نے اکیلے لیٹ جانا ہے قبر میں. قیامت کے دن آپ نے الگ کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے, اور میں نے الگ کھڑے ہونا ہے. ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے 1 to 1 کلام نہیں کرے گا. لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب, نہ کوئی انٹرپریٹر ہوگا نہ کوئی حجاب ہوگا. فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم, اپنے دائیں طرف دیکھے گا اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے. وینظر اشم منہ فلا یری الا ما قدم, وہ اپنے بائیں دیکھے گا اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے. وینظر بین یدیہ فلا یری الا النار, اور سامنے اس کو آگ نظر آئے گی. اللہ کے نبی نے کیا کہا, اس ٹائم کے لیے جب تم اللہ کے سامنے اکیلے ہوگے, نہ تمہارا کوئی ترجمان ہوگا نہ حجاب ہوگا, you will be 1 to 1 with Allah subhanahu wa ta'ala, all independent, all alone. کیا کر رہا ہو, فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو, چاہے آدھی کھجور ہی دے کے کیوں نہیں, یا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, یا ایک اچھا بول کے کیوں نہیں. Try to save yourself from the fire. So this is independent, کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے, میں نے قبر میں اکیلے جانا ہے. I have to be alone. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, ماں باپ سے بھاگے گا, اپنی بیوی اپنی اولاد سے بھاگے گا, اکیلا ہوگا انسان. تو اس دن کی تیاری انسان کر لے, یہ ہے انڈیپینڈنس. اینڈ دوسرا جو لا وچ از انٹر ڈیپینڈنٹ, وہ یہ کہ ہم صرف اکیلے بھی نہیں ہیں, ہم پہ باقی لوگوں کا حق بھی ہے, ہم سے باقیوں کا سوال بھی کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. ہم سے ہمارے گھر والوں کا بھی سوال ہوگا اس معاملے میں. ہر بندہ شیپرڈ ہے, ہر بندہ رسپانسبل ہے, اور ہر بندے سے اس کی رعیت کے بارے میں, اس کی فیملی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ بات بھی کہ ہم اپنی فیملی کو کتنے حقوق دے رہے ہیں, والدین کے حقوق ان کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, اولاد کے حقوق دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, بیوی کو حقوق دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, اپنے نیبرز کے حقوق ہم نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے. اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ میں اکیلا آیا ہوں اس دنیا میں, اکیلا جاؤں گا تو میں کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. اللہ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تمہیں سے بہترین شخص وہ ہے, the best of you are those جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے, اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. So this is the law of we which is interdependent, جس کے بارے میں سے سوال ہوگا, and the law of they which is dependent on people, which is what, کہ جب ہم میں کوئی مسئلہ نہ آتا ہو, کوئی بات نہ آتی ہو, تو we are dependent on people to ask. ٹھیک ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جیسے علم سیکھنا فرض کفایہ ہے امت پہ, شریعت کا ڈیٹیلڈ علم سیکھنا, اگر علماء علم نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم پہ آ جائے گا, ہمیں سیکھنا پڑ جائے گا. لیکن they are seeking knowledge, تو ہم سے یہ بوجھ ہٹ گیا, which is we are dependent on them, کہ وہ سیکھیں تاکہ ہم سے یہ بوجھ اترے. ہاں, بیسک فرائض کے بارے میں علم ہونا ہم سب پہ فرض ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو تمہارے سے اولی الامر ہے, تمہارے جو حکمران ہیں, تمہارے اوپر جو نافذ ہے, ان کی اطاعت کرو. سو وی آر ڈیپینڈنٹ آن دیم, وہ جو ڈیسیجن لیں گے ہمیں ان کو ماننا پڑے گا. سو دس از اسلام نا وہ لائف نہیں جیتا کہ رہبانیت اختیار کر لو, جاؤ جنگلوں میں چلے جاؤ, اپنے آپ کو اکیلے کمرے میں بند کر لو. نہیں, چرچ میں بند, مسجد میں بند کیا رہ جاؤ, نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن جو کہ لوگوں کے بیچ زندگی گزارتا ہے, he is far better than that believer جو اکیلے زندگی گزارتا ہے. تو we are dependent on people, ہم لوگ ہیومن بینگز ہیں, اور ہمارا اسلام اکیلے تنہائی کی لائف نہیں گزارتا. That's why we need what? Work life balance in our life. So this is the importance of work life balance. 3 صحابہ آئے اور پوچھا حضرت عائشہ سے, یار حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہے, تو انہوں نے کہا وہ روزہ رکھتے بھی ہیں, افطار بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. انہوں نے نا اس کو تھوڑا کم جانا, حقیر مینز کم اس طرح سے جانا کہ اللہ کے نبی تو رسول ہے, ان کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف,
وہ تو امت کو دعوت کا کام کر رہے ہیں جو کہ ہم نہیں کر رہے. تو آئی تھنک وی شوڈ ڈو مور دین واٹ ہی از ڈوئنگ. صحابہ نے کہا, تو کھڑے کھڑے انہوں نے وعدہ کیا. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, کبھی افطاری نہیں کروں گا, مینس کہ روزانہ روزے رکھوں گا, افطار کروں گا اگلے دن دوبارہ روزہ. دوسرے نے کہا کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گا, I'll dedicate my whole life to دین. تیسرے نے کہا کہ میں قیام اللیل کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں, میں رات کو سویا ہی نہیں کروں گا. جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا, اللہ کے نبی آئے اور وہ غصے سے ڈانٹا اور کہا کہ ڈو یو ناٹ ڈیزائر مائی پریکٹس, کیا تم میری سنت کو نہیں فالو کرنا چاہتے؟ تو صحابی نے کہا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں, ہم چاہتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا کہ بے شک میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزے رکھتا بھی ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں, تو تم بھی یہ کام کرو. اور پھر کہا کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو ایکسٹریمزم اختیار کرے گا, جو ایسے اعمال کرے گا جو میری سنت کے مطابق نہیں ہے, وہ رد کر دیا جائے گا, اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے. سو ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دین میں اگر آنا تو ایکسٹریم نہیں ہونا, دنیا میں جائیں تو ایکسٹریم نہیں ہونا. Rather what you have to do is to balance your life. اور پھر فرمایا verily yourself has right over you. ان جسدک علیک حق وان زوجتک علیک حق وان عینک علیک حق. تمہاری آنکھ تم پہ حق ہے, اس کو پراپر سلیپ دو. تمہارے جسم کو تم پہ حق ہے, اس کو اس کا رائٹ دو. تمہارے بیوی کو تم پہ حق ہے, اس کو اس کا رائٹ دو. تو اللہ کی میں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں صحابہ ویری گڈ ماشاءاللہ دین کے لیے تم روزے رکھو گے ہمیشہ, قیام اللیل کرو, اس طرح سے کبھی ایسے نہیں کہا. انہوں نے کہا بیلنس ٹرائی کرو. اور یہ صرف دین کے معاملے میں, ہر معاملے میں ہے. کبھی کبھی ہم انفارچونیٹلی ایسی چیزوں کو پرائرٹی زیادہ دے رہے ہوتے ہیں جن کی پرائرٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. خرچ بیٹے کو ماں پہ کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ غریبوں مسکینوں میں بانٹ رہے ہیں, ماں اس کو ضرورت ہے, اس نے خرچ نہیں کیا. ٹائم اس کو مسجد کی بجائے, کیونکہ فرض نہیں ہے اور نافل کا ٹائم ہے تو اس کو ماں کو دینا چاہیے تھا, لیکن وہ مسجد جا کے عبادت کر رہا ہے. تو یہ دین ڈیزائر نہیں کرتا, کہتا ہے کہ اپنی ماں کو ٹائم دو, اپنی بیوی. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شادی ہوئی, بیگم کو بولا مجھے اجازت دو ذرا میں کچھ نماز پڑھ لوں. نماز میں کھڑے ہوئے اتنی لذت محسوس ہوئی ان کو کہ ساری رات نماز پڑھتے رہے, فجر ہو گئی. دن میں کام شام کیا, کچھ آرام بھی کیا, پھر رات کو پھر قیام اللیل کرنا شروع کیا. اتنا ان کو قرآن میں لذت محسوس ہوئی کہ وہ ساری رات کھڑے ہو گئے. اب یہ کتنی امیزنگ بات ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے تعلق ہی قائم نہیں کیا, اینڈ ہی اسٹوڈ اپ آل دی نائٹ پریئنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. ان میں ایکسٹریمزم اس طرح سے آ گیا, اور ہم میں ایکسٹریمزم کتنا ہے, ہم سے تو فجر بھی نہیں اٹھا جاتا. سو ہمیں اس طرح اس چیز سے فوکس بھی کرنا ہے ذرا, کہ ہم اس کو بھی بیلنس کریں, اپنے اسپریچول ویل بینگ کو انشاءاللہ اس پہ آتے ہیں. تو جب ان کے والد نے پوچھا عمر بن عاص نے کہ تمہارا کیسا ہے, کہتے ہیں کہ کیا ماشاءاللہ اچھے انسان ہے, ساری رات وہ قیام اللیل کرتے ہیں اور سارے دن روزے رکھتے ہیں. ایک طرح سے اپنی شکایت کرنے ہی کر دی. جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا, اللہ کے نبی نے سیم باتیں کی. انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے, تمہارے جسم کو تم پہ حق ہے, تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے, تمہارے گھر والوں کو تم پہ حق ہے, تو روزے رکھو بھی کرو, افطار بھی کیا کرو. بیلنس ٹرائی کیا, نہ کہ ہماری طرح نہیں تھے زبردست آپ جو دین کے لیے کر رہے ہیں پوری زندگی کو اپنا جو ہے نا وقف کر دیں اور آپ نکل جائیں اپنے گھروں سے اتنے ٹائم کے لیے, اور پھر آپ نے پیچھے گھر والے وہ رو رہے ہیں, ترس رہے ہیں, گھر میں بربادی ہو رہی ہے, گھر میں میوزک اور پارٹی چل رہی ہیں, اور طاہا جلیل صاحب جو ہے نا وہ گئے ہوئے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے. یہ اسلام کبھی بھی نہیں کہتا. بیلنس ٹرائی کرو. ہاں اگر میں نے گھر میں ٹائم دیا, تربیت کی, تو پھر مجھے باہر جانا اچھا ہے میرے لیے, لیکن اسٹرائک بیلنس. اللہ کے نبی کی زندگی دیکھ لیں آپ. ہم نے یہ ڈیلی اسکیجول پڑھا بھی تھا, ایک ہمارا لیکچر اسے پورا ہوا تھا پورے گھنٹے کا. اللہ کے نبی کی زندگی اٹ واز اے بیلنس لائف. جو ایریا آپ سرکل دیکھ لیں, جو ایریاز میں پنک ہے اٹ از اسپریچول, جو ایریاز میں بلو ہے وہ فزیکل ہے, اور جو لائٹ بلو سا گرین سا اٹ از سوشل ایکٹیویٹی. اور اللہ کے نبی سارا دن جو ہے وہ اسپریچول, فزیکل اور سوشل ایکٹیویٹیز کے بیچ میں گرد گھوم رہا ہے. کتنا بیلنسڈ انہوں نے اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کیا. رات کو جلدی سو رہے ہیں عشاء کے بعد, پھر تہجد کے لیے اٹھ گئے, اور پھر اپنے اسپریچول ویل بینگ کو ٹائم دیا, پھر سو گئے, پھر دوبارہ 2 گھنٹے کی نیند کی, پھر اٹھتے ہیں فجر کے لیے, اور پھر اپنے اسپریچول اپنے دن کا سٹارٹ اللہ کی یاد سے کیا.
عشاء کی نماز پر ذکر کر کے اس کے بعد دیکھیں آپ اس کے بعد زیادہ فوکس کدھر ہے؟ سوشل ایکٹیویٹیز پہ. اپنی بیگمات کے گھر جا رہے ہیں, مدینہ میں جا رہے ہیں, لوگوں کی نیڈز پوری کرنے جا رہے ہیں, ان کا خیال رکھ رہے ہیں, صحابہ کو بلا کے میٹنگز کر رہے ہیں, کسی کی ضرورت ہے لوگوں کے لیے فنڈ ریز کر رہے ہیں, اسٹریٹجی پلان کر رہے ہیں, مدینہ میں جو کچھ ایسا چیزیں ہو رہی ہیں جو ناپسند ہے اس کا حل کر رہے ہیں, اسپینڈ ٹائم وتھ پیپل, اکیلے جنگلوں میں نہیں چلے گئے. اور پھر اپنی جو ہے نا نماز کا ٹائم آیا, ہی اسکیجولڈ ہز ڈے اراؤنڈ پریئرز. نماز کے ٹائم حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے اسٹرینجر ہیں, اجنبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم لوگ نمازوں کے ٹائم پہ کھانا لے آؤ ابھی کھانا سرو کرو, کھانے کے ٹائم تو آپ کو پتہ ہے پھر مسجد نہیں جا سکتے, یا اس ٹائم سو جاتے ہیں, یا اس ٹائم سستی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی پریفرنسز سیٹ دیکھیں, اور پھر نیند کو پراپر ٹائم دے رہے ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز میں پراپر ٹائم دے رہے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز میں ہر چیز ان کی برابر ہے. ایک بیلنس ٹرائی کیا انہوں نے. میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا, ٹائم کم ہے ہمارے پاس, لیکن ہم دیکھیں کہ بار بار فیملی میں جا رہے ہیں, فجر کی اشراق پڑھنے کے بعد فیملی سے پاس جا رہے ہیں, زہر سے پہلے فیملی کے پاس جا رہے ہیں, عصر کے بعد فیملی کو وزٹ کر رہے ہیں, عشاء کے بعد فیملی کے پاس جا رہے ہیں, گوئنگ بیک ٹو فیملی اگین اینڈ اگین. اور ہر چیز کو ایک بیلنس رکھا ہوا ہے, لوگوں سے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو اچیو ورک لائف بیلنس. نمبر 1 از لرن ہاؤ ٹو لیٹ تھنگس گو. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی چھلانگ مارنے کے لیے پیچھے ہونا پڑتا ہے. اف یو وانٹ ٹو ٹیک اے جمپ, آپ کو 1-2 قدم پیچھے لینے پڑتے ہیں. ایک شخص ورک لائف بیلنس کبھی اچیو نہیں کر سکتا اگر اس کے اوور ایمبیشیس جو ہے نا ان کے اس کے مشنز ویژنز ہیں کہ آئی وانٹ ٹو ہیو لائک 8 ڈیجٹ سیلری اینڈ 5 کنال کا میرا گھر اسلام آباد میں ہونا چاہیے اور یہ اور وہ ہونا چاہیے. اگر اس کی یہ ایمبیشنز ہیں نا تو شاید وہ کبھی ورک لائف بیلنس اچیو نہ کر پائے. یو ہیو ٹو کمپرومائز اے فیو تھنگس. 8 ڈیجٹ سیلری سے 4 ڈیجٹ پہ آ جائیں, 5 ڈیجٹ پہ آ جائیں اف یو وانٹ ٹو اچیو ورک لائف بیلنس. بیکاز ہر گھنٹے کے پاس, ہر بندے کے پاس 24 گھنٹے ہیں. بل گیٹس کے پاس 24 گھنٹے ہیں, اللہ کے نبی پاس 24 گھنٹے تھے, ایک عام جو سویپر ہے اس کے پاس 24 گھنٹے ہیں, ایک ماں کے پاس 24 گھنٹے. ہر بندے کے پاس 24 گھنٹے ہیں, کسی کے پاس 25 گھنٹے نہیں ہے دن میں. تو ہم نے جو کچھ کرنا ہے 24 گھنٹے میں ہی ہے. سو اگر ہم چاہیں گے نا کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ آ جائے اور پھر ہم چاہیں کہ ہم ابھی بھی ورک لائف بیلنس اچیو کر لیں, دیٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ. ایک بھائی کی مجھے کچھ دن پہلے کال آئی, وہ کہتے ہیں میں گھر والوں کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے مجھے, ماسٹر ڈگری چل رہی ہے میری, فائنینشلی اپنا کو اسٹیبل کرنے کے لیے وہ کچھ پڑھا رہے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, اور وہ دینی کاموں میں بھی انوالوڈ ہیں, اور وہ اتنے زیادہ آکوپائڈ ہیں کہ ایک چیز دوسری, پڑھائی بھی کمپرومائز ہو رہی ہے, گھر والوں کے ساتھ ٹائم بھی کمپرومائز ہو رہا ہے, مختلف چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہیں. تو کہتے ہیں میں کیا چیز پہ پاز لگاؤں. آئی سیڈ کہ جو دینی کام ہے اس پہ تھوڑا سا, کیونکہ سب سے زیادہ والدین کا حق ہے, اور اگر آپ کی پڑھائی اس ٹائم امپورٹنس ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو پاز دیں. یہ والنٹری کام ہے, یہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم چاہیں گے نہیں یہ چاروں میں نہیں کر رہے ہیں, 5 کام میں نے ایک ساتھ کر رہے ہیں, تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا. تو ایک بندہ جو ہے نا کہتا ہے کہ جیسے میں ایگزامپل دی کہ میں کروڑ روپے سال کے بنانا چاہتا ہوں, تو اس کو شاید کم کر کے 50 لاکھ پہ آنا پڑے اف یو وانٹ ٹو اچیو ورک لائف بیلنس. اگر وہ دن میں 3 گھنٹے اپنی فزیکل ہیلتھ کو دے رہا ہے, جم میں لگا رہا ہے, شاید اس کو 3 گھنٹے سے 2 گھنٹے کرنا پڑے if you want to give time to his family. So let go of things. Number 1, it's okay to let go of things. اللہ کے نبی نے بھی کمپرومائز کیا نا کس چیز پہ. انہیں 9 to 5 جاب نہیں کی, تجارت نہیں کی, بزنس نہیں کیا, پھر اپنا آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا دین کے لیے, ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے, گھر والے اور سب کچھ ساتھ تھے, اور اکثریت انہوں نے نا روزے میں گزاری. 3 دن مہینے تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ ہم 3 دن مہینے تک 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے, ایک کھجور پہ اور ایک پانی پہ. اس پہ کمپرومائز کیا تھوڑا سا لگژریز پہ, لیکن باقی چیزوں کو وہ کیا. اور آپشن اس بیویوں کو, اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں مال تمہیں دے کے میں نواز دوں تو پھر تم چلے جاؤ, اگر میرے ساتھ رہنا یو ہیو ٹو کمپرومائز اس چیز پہ, اگر تمہیں آخرت کی زندگی چاہیے تو. سو دس از ہاؤ وی compromise on a few things to let go of things. Number 1. Number 2 is prioritize your time. By saying work life balance, it doesn't mean کہ جو اپنے 5 چیزیں پڑھی ہیں ان کو اپنے equal time دینا ہے.
یہ بات بالکل بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو جاب کو 8 گھنٹے دینے پڑیں, فیملی کو 1 گھنٹہ بھی کافی ہو جائے آپ کا, لیکن دیٹ شوڈ بی کوالٹی ٹائم. ہمارا فیملی ٹائم کیا ہوتا ہے؟ والد صاحب سے بات کر رہے ہیں, جی ٹھیک ہے, آپ جی بولتے رہے, میں سن رہا ہوں آپ کی بات, اور موبائل پہ لگے ہوئے ہیں یا دیکھ رہے ایسے ہیں, پھر جی اور کام کریں. نہیں, چاہے آدھا گھنٹہ بھی دیں اپنی فیملی کو, لیکن کوالٹی ٹائم دیں. جیسے موبائل سائڈ پہ پڑھاؤ, دیٹ ٹائم شوڈ بی ایکسکلوسیو فار دیم. ان کو آپ کے 5 گھنٹے سے زیادہ محبوب آدھا گھنٹہ ہو جائے گا جو کوالٹی ٹائم ہوگا, بجائے کہ 5 گھنٹے آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں اور موبائل پہ بیٹھے ہیں اور آپ اس طرح کام کریں. ٹھیک ہے, سو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے, ان کو ڈیوائڈ کریں 5 حصوں میں اور ہر چیز کو 5 گھنٹے دیں, ایسی بات نہیں ہے. کبھی کبھی آپ کی لائف میں ایسے دن آئیں گے کہ جس میں آپ صرف بزنس کو ٹائم دے رہے ہیں, گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے, لیکن 4 دن بعد 5 دن بعد جب آپ وہاں سے ریلیکس ہوئے ہیں تو پھر اس کو کمپنسیٹ کس طرح کرنا ہے, مے بی ٹیک دم آؤٹ ٹو مری اور سم ویئر, نظر نہیں لے دیجیے ان کو, یا ان کے ساتھ 2 دن کی چھٹی لے کے ان کے پاس ٹائم گزاریں کہ اب یہ تمہارے دن ہیں, ان کے ساتھ بالکل اکیلے ٹائم گزاریں. اللہ کے نبی بھی جہاد پہ جاتے تھے نا, لیکن انہوں نے کیسے کمپنسیٹ کیا؟ اپنی بیگمات کو ساتھ لے جاتے ہیں, 1-2 کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, پھر اگلے غزوے میں 1-2 کے ساتھ لے جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ اٹ واز ناٹ اے اسٹریسفل جرنی, رادر ہی یوزڈ ٹو ہیو فن. سارے لشکر کو بولو کہ آگے چلے جاؤ. جب آگے چلے گئے انہوں نے کہا کہ ریس لگانی ہے مجھ سے, حضرت عائشہ کو بولا, اور ان سے ریس لگائی تو وہ جیت گئیں, اور پھر کچھ سالوں بعد he had this in his mind, پھر دوبارہ رشوہ بولا کہ آگے چلے جاؤ کسی غزوے میں. جب وہ آگے چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی آپ ریس لگانی ہے. وہ تھوڑا سا انہوں نے ویٹ گین کر لیا تھا اپنا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم won the race. انہوں نے کہا کہ یہ اس کا بدلہ تھا. So this is how he used to spend time with his family. ٹھیک ہے, جہاد بھی جا رہے ہیں, جنگوں بھی جا رہے ہیں, لیکن he know the trick to balance family life. ٹھیک ہے. تیسری چیز, establish boundaries and filters. یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ڈونٹ لیٹ اینی بڈی کال یو ایٹ اینی ٹائم اینڈ ٹیک یو آؤٹ فار اے ڈنر اور لنچ اور آئس کریم. ڈونٹ لیٹ پیپل رون یور لائف. کچھ لوگ آپ کو بہت زیادہ اوپر سے آنے کی کوشش, آپ کو آپ کی لائف میں کانکر کرنا چاہتے ہیں کہ یار لالے میں تیرے گھر آ رہا ہوں, تجھے پک کرنے آ رہا ہوں, چلتے ہیں. یا جو ہے نا کہ کوئی شخص, یا ہو سکتا ہے کہ گھر والا بھی کوئی ہو جو آپ کا ٹائم بہت زیادہ کنزیوم کر رہا ہے. یو ہیو ٹو سے نو, لرن ٹو سے نو ٹو تھنگس. اگر آپ ہر چیز کو یس کرنا شروع کر دیں گے نا, پھر آپ اپنی پرائرٹیز پہ کمپرومائز کر رہے ہوں گے, وچ از ناٹ گڈ ایٹ آل. ٹھیک ہے. کچھ اور مزید اسٹریٹجیز وہ یہ ہیں کہ لمٹ ٹائم ویسٹرز. ہم لوگ وی وانٹ ٹو اچیو ورک لائف بیلنس, لیکن ہم نے 3 گھنٹے یوٹیوب پہ بھی گزارنے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ اسپریچول ہماری ایکٹیویٹیز کو ٹائم نہیں دیا جا رہا مجھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لمٹ ٹائم ویسٹرز, رائٹ ٹائم. ہم لوگ پتہ ہے کہ ہمارے پاس اکثر ٹو ڈوز لسٹ ہوتی ہے, کسی کے پاس ناٹ ٹو ڈو لسٹ ہے. اٹس مور امپورٹنٹ ٹو ہیو اے ناٹ ٹو ڈو لسٹ فار اس دین ہیونگ اے ٹو ڈو لسٹ. کہ میں نے یوٹیوب پہ فضول ویلیں نہیں مارنی, میں نے فیس بک کو اسکرول ڈاؤن 2 گھنٹے تک نہیں کرتے رہنا, میں نے انسٹاگرام پہ لوگوں کو سرفنگ نہیں کرنی, میں نے اسٹاکنگ نہیں کرنی, میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسے بے تکا ڈرامے نہیں دیکھنے. یہ ٹائم ویسٹرز ہیں بہت زیادہ. سو نو واٹ ناٹ ٹو ڈو ان لائف, اور جب آپ ان پہ عمل کر لیں گے تو دیکھیے گا کہ جو آپ پہ کام کرنے والی چیزیں ان کو آپ کرتے جائیں گے. بیکاز وین یو آر ناٹ ویسٹنگ یور ٹائم, دین یو آر یوٹیلائزنگ یور ٹائم ان سم تھنگ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. نمبر 2 از چینج یور لائف اسکیجول. راتوں کو لیٹ نہ جاگیں, صبح جلدی اٹھیں. صبح کا ٹائم ہے بڑا برکتوں والا ہے. اللہ نے کہا اللہم اجعل برکۃ لامتی فی بکورہا, کہ اللہ میری امت میں برکت اس ٹائم میں ڈال دیں. اور ہم لوگ جو کہ سو کے گزار رہے ہوتے ہیں, رات کو لیٹ جاگتے ہیں, یقین جانیں رات کا 3 گھنٹے بھی نا صبح کے 1 گھنٹے کے برابر نہیں ہے. میں نے ایکسپیرینس کیا اس چیز کو. کچھ کام ہے رات کو بیٹھا کرنے کے لیے تو ڈسٹریکشنز کبھی کیا مائنڈ بھی کام نہیں کر رہا, لیکن صبح فجر کی نماز کے بعد وہی کام جو ہے نا وہ 3 گھنٹے والا کام 1 گھنٹے میں انسان کر لیتا ہے. بیکاز وائی دا مائنڈ از فریش, اللہ نے اس ٹائم میں برکت ڈالی ہوئی ہے, اور آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. آپ کو اس طرح کی پنگز نہیں آ رہی. لوگ رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں, صبح سو رہے ہوتے ہیں.
آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. سو چینج یور لائف اسکیجول. اور آپ کم از کم ایک چیز ٹرائی کریں, کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے آدھے گھنٹے بعد سو جائیں, اور اپنا ڈنر جو ہے وہ رات کو مغرب کے آس پاس کر لیں, اور پھر دیکھیں کہ اگلا دن کیسا گزرتا ہے. دوپہر میں پاور نیپ لیں کیونکہ یو ول فیل ڈپ ان انرجی, اور پھر دیکھیں وہ دن کیسا گزرتا ہے. کمال کی انرجی آپ فیل کریں گے بہت عرصے بعد. اور یہ اللہ کے نبی کا ڈیلی اسکیجول تھا. تو چینج یور اسکیجول, اپنی لائف میں نا ایسی امپروومنٹس لائیں. آپ اگر تھنک آؤٹ لاؤڈ کہ مجھے کون سا ٹائم میرے جم کے لیے موسٹ سوٹیبل ہے, دن کے صبح کے حصے کو سب سے امپورٹنٹ کاموں کے لیے یوز کریں, سب سے مشکل کاموں کے لیے. اف یو ہیو ٹو میک اے پروجیکٹ اور اسائنمنٹ, وہ کہتے ہیں نا کہ اف یو ہیو ٹو ایٹ اے فراگ ان اے ڈے, اگر آپ نے دن میں ڈڈو کھانا ہے, آپ کس ٹائم کھائیں گے بتائیں؟ دوپہر میں کھائیں گے, لنچ میں؟ اچھا, اور ڈڈو کھانا ہے اپنے دن میں, سمجھے حلال حلال سمجھے حلال جی, صبح کے ٹائم, کیونکہ ڈڈو تو اپنے کھانا ہی کھانا ہے. اگر آپ نے صبح نہ کھایا تو سارا دن ذہن پہ سوار کیا ہوگا, یار ڈڈو کھانا ہے یار, ڈڈو کھانا ہے یار, ڈڈو کھانا ہے یار, پتہ نہیں کیسے کھا پاؤں گا. اور وہ سارا دن جو ہے نا آپ کے مائنڈ کو پری آکوپائی کر کے رکھے گا وہ کہ ڈڈو کھانا ہے. آپ کام کریں, یار ڈڈو بھی تک پڑا ہوا ہے. تو سب سے بہتر کیا ہوتا ہے, اس ڈڈو کا علاج صبح صبح ہی کر دیں, کھا لیں اور پھر ریلیکس کیا, الحمدللہ ڈڈو میں نے کھا لیا, الحمدللہ, اب آگے بڑھو, اب آگے کام کرو اپنے, آپ کا فوکس مزید بڑھ جائے گا. سو اس کا مثال کیا تھی بیسیکلی, اٹ واز اے مثال کہ اپنے دن کے سب سے مشکل کاموں کو صبح صبح کر لے, وین یو ہیو دا موسٹ انرجی اینڈ وین یور مائنڈ از فریش. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, آسان کام کر لیے, یار یہ مشکل کام ہے, نہیں بعد میں اینڈ میں کریں گے, اور وہ پھر لنگر آن کرتے کرتے کافی دن تک پہنچ جاتا ہے. ڈیٹیل میں جاتا ہے, بریفلی کرتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. آئی نیڈ 15 منٹس بائی دا وے, ٹھیک ہے, کم از کم. تو ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ, اس میں بات کرتے ہیں, اینڈ میڈیٹیٹ ہم بات کرتے ہیں. ناؤ فرسٹ پوائنٹ جو فزیکل تھا ہمارا, ہم نے شروع کیا ہے لیکچر, ٹھیک ہے. فرسٹ پوائنٹ از فزیکل. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر میں حکم کیا دیا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر, اور اپنی جو ہے نا وہ گندگی دور کیجیے, اور اپنے وثیابک فطہر, اور اپنی فزیکل اپیرنس کو بھی صاف اور پاک کیجیے. اب اللہ کے نبی پہ یہ پہلی کچھ آیات ہے سورہ اس کے بعد اقرا کے بعد یہ دوسری آیات نازل ہوئی ہیں, جو دوسری وحی تھی, اکثر علماء کہتے ہیں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں پہلی کچھ آیات میں کہ اپنی فزیکل امپیورٹیز اور اسپریچول امپیورٹیز کو آپ نے دور کر دینا ہے. اور تو سبحان اللہ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کیا امپیورٹی ہوگی, صادق و امین اور سب سے پاک صاف, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی حکم دے رہے ہیں. اور یہ حکم کس کے لیے ہے؟ ہم لوگوں کے لیے, کہ اپنے فزیکل اسٹرکچر کو بھی اپنے صاف اور پاک رکھنا ہے, اور اپنے جو انٹرنل امپیورٹیز ہیں. اور کیا ہوتی ہیں, کوئی بتائے گا واٹ آر دا انٹرنل امپیورٹیز؟ حسد, بغض, وسوسے, جیلسی, نیگیٹو تھاٹس, نیگیٹو فیلنگز اباؤٹ پیپل, اس کو دور کر لیں. جیسے ہم نے لاسٹ اینگر مینجمنٹ میں بات کی کہ یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں, کسی کے بارے میں گرجز رکھنا, ان کا وزن ہوتا ہے, اور یہ ایک میٹافوریکل بیگ کی طرح ہے کہ جس کے اندر جب بھی آپ کسی کے خلاف بیڈ تھاٹ یا گرج رکھتے ہیں, آپ اس میں 2 کلو کا پتھر ڈال لیں, پھر ڈالیں اور ڈالتے چلے جائیں جب تک آپ ان کو پالا ہوئے, اور آپ پوری زندگی کو آپ وہ گزار رہے ہیں ان برے تھاٹس کے ساتھ. لیکن دس لائف از اے ریس, سو یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ بیگ آؤٹ اینڈ پٹ اٹ آف اینڈ دین رن دا ریس. ریسرچز پتہ کہتی ہیں, ریسرچ کی گئی کہ دنیا کے ٹاپ جو انٹرپرینورز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, صبح اٹھ کے پہلی چیز, اور انہوں نے دے فاؤنڈ آؤٹ کہ ایک طرح سے یونینمس رزلٹ آیا, whenever they wake up they imagine the blessings they have in their life and they are grateful and they say a few words of gratitude, and after they wake up the first thing they do is, لڈو نہیں کھاتے, وہ موٹیویشنل ٹیکسٹ پڑھتے ہیں جو کہ ان کے لیے انرجی کا باعث بنتی سارے دن کے لیے. یہ ریسرچ سی گئی اور یہ گوروں پہ کی گئی. سبحان اللہ. آپ ہمارے اسلام کو دیکھ لیں, ہم آنکھیں کھولتے کیا دعا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور.
سب سے پہلے کلمات اسلام نے بائی ڈیفالٹ ہمیں کیا سکھا دیے؟ الحمدللہ. یا اللہ کس چیز کا الحمدللہ؟ آپ سے ہم شکر کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے ہمیں چھت دی, آپ نے ہمیں اچھی فیملی دی, مال دیا, نہیں. الذی احیانا, کہ آپ نے ہمیں زندگی دے دی دوبارہ. We are thanking for the life itself, for the oxygen we are breathing, the fact we are living. آپ نے زندگی واپس لٹا دی, الحمدللہ یا رب. اور پھر موٹیویشن ٹیکسٹ کیا پڑھتے ہیں؟ مسجد جا کے فجر کی تلاوت نماز میں لمبی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے؟ لمبی قرات ہوتی ہے. And what could be more motivational than the book of Allah subhanahu wa ta'ala? سبحان اللہ. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کی. ہمارا اسلام بائی ڈیفالٹ آیا ہمیں سکسیسفل بنانے کے لیے. انفارچونیٹلی ہم نے اسلام کی قدر نہیں کی. بائی ڈیفالٹ ہی ہمیں نا صبح اٹھتے گریجیٹیوڈ سکھا رہا ہے, اور پھر مسجد میں جا کے دنیا کا سب سے زیادہ موٹیویشن ٹیکسٹ ہے قرآن, اس کو پڑھنا کہہ رہا ہے. اور فجر میں لمبی قراتیں ہوتی ہیں ٹو ہیو مور موٹیویشن فار دا ڈے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اللہ کی نے کہا کہ the son of Adam cannot fill a vessel worse than his stomach. فزیکل اس کی بات ہو رہی ہے نا. ہم لوگ کتنا کھاتے ہیں کہ یار جی میں تو نک و نک بھر گیا ہوں. ہاں, اللہ کی نے کیا کہا کہ بدترین ویسل جو کوئی آدم کا بیٹا بھرتا ہے وہ اپنا پیٹ ہے. اور فرمایا کہ کچھ لقمے کافی ہیں اسے کمر کو سیدھا کرنے کے لیے, کچھ لقمے کافی ہیں. لیکن اگر ویسا نہ کر سکے, کوئی بہت ہی زیادہ اس کی بھوک اس پہ غالب آ جائے, کسی ولیمے پہ گیا ہوا ہے, کوئی بوفے پہ ہے وہ, تو کیا کرے؟ تو اس کو اس کیس میں جب وہ بیچارہ ہار مان جائے, کیا کرنا چاہیے اس کو؟ کہ اس کو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لینے چاہیے. ایک کھانے کے لیے, ایک پانے کے لیے, ایک ہوا کے لیے, خالی چھوڑنا چاہیے. اللہ کی بھی نے کہا کھانے اور پانے کے لیے. ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کہ کیا پانی کھانے سے پینا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں, آپ نہ پئیں. ہم نے کیوں؟ اللہ کی بھی تو کہتے ہیں کہ ایک کھانے کے لیے, ایک پانے کے لیے. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک کھانے کے لیے کہتے ہیں, ایک پانے کے لیے. ہم تو پورا کھانے سے بھر دیتے ہیں تینوں حصے, اس کے بعد پانی پینا بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر کھانا ایک حصہ ہے تو پھر پانی آپ ساتھ پی سکتے ہیں اس کے. اور ہم لوگ یہ جو بفے کلچر ہے یہ بالکل اسلام کے اپوزٹ ہے, کہ پیٹ بھر جاتا ہے لیکن نظریں نہیں بھرتی, نظریں بھی بھوکی ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کے بھی نے کہا اب یہ, اور میں آپ کو بتاؤں اکثر بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے آتی ہیں, اکثر بیماریاں. اور اکثر میں بات بتاؤں, اپنی بات ہے, علماء سے بھی کچھ سنا ہے کہ جو شخص اپنے بھوک پہ کنٹرول کر لیتا ہے وہ اپنی شہوت پہ اور اپنی نیند پہ ایزیلی کنٹرول کر لیتا ہے. کیونکہ جو کھانے کی ڈیزائر ہے سب سے اسٹرانگسٹ ڈیزائر ہے ایک انسان میں. جو اس اسٹرانگسٹ ڈیزائر کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ اپنی ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائر لسٹس کو, اور نیند دا ڈیزائر ٹو سلیپ مور, اس کو اپنے ایموشنز سے کنٹرول کر لیتا ہے. لیکن جو اسے کنٹرول نہیں کر پاتا اس میں وہ ایزیلی فیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نے فرمایا ابھی ہمیں صبح اٹھ کے ہم جو گریٹیٹیوڈ اور فزیکل ویل بینگ کیسے ہم ریلائز کرتے ہیں. فرمایا بخاری کی حدیث ہے, فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھا اس کی وہ سیکیور ہے اپنی پراپرٹی میں, اس کی جسم میں ہیلتھ ہے, ہی از ہیلدی, اور کھانے اس دن کا کھانا ہے اس کے پاس, سیکیورٹی, ہیلتھ اور اس دن کا کھانا, کل پرسوں کا نہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے پوری دنیا اسے قدموں میں بچھا دی گئی ہے. سبحان اللہ. جو شخص یہ حدیث پہ عمل کر لے اور اس پہ ریئلائز کرے کہ کیا امیزنگ زندگی ہے میری, اس کو کبھی ڈپریشن, اس کو بھی فزیکل النس ہو سکتی ہے. میری یہ زندگی ہے, مجھے اللہ نے دی ہوئی ہے. ایک صحابی ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو غلام بھی ہے. انہوں نے کہا پھر تو تم شہنشاہ والی زندگی گزار رہے ہو, تم تو بادشاہ ہو پھر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مینٹل پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مینٹل وہ کہتے ہیں وٹ یو آر فیڈنگ یور برین اینڈ یو آر وٹ یو فیڈ یور برین. ایکچولی کہ جو آپ کے ذہن میں آپ فیڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, وہ بیسکلی آپ سارا دن سوچ رہے ہیں. اگر میں سارا دن اسٹار پلس سے ڈرامے دیکھ رہا ہوں یا ٹرکش ڈرامے دیکھ رہا ہوں تو میرا گھر اسٹار پلس نہیں بنے گا تو کیا بنے گا. لیکن اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں, ہم کرتے کیا ہیں, ہم کرتے ٹرکش ڈرامے دیکھتے ہیں, اسٹار پلس دیکھتے ہیں, میرے پاس تو منہ دیکھتے ہیں. سارا دن ہمارا یہ کام ہے. اور پھر کہتے ہیں جی مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیں, گھر میں پھٹے بڑے ہو رہے ہیں یا بچے بات نہیں مان رہے. بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ ہالی ووڈ کر رہا ہے, ماں کا کردار بالی ووڈ پلے کر رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ بچے بنے لالی ووڈ کی طرح نہیں, آپ کہیں بچے بنے صحابہ کی طرح, کیسے بن سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو فیڈ یور سیلف گڈ تھاٹس, پازیٹیو تھاٹس. اللہ کے نبی ہمیشہ پازیٹیو چیز فوکس کرتے تھے. کہا کہ انظروا من هو اسفل منکم, اس کو دیکھو تمہارے سے نیچے ہے, اس کو مت دیکھو تمہارے سے اوپر ہے, کیونکہ تمہارے لیے بہتر ہوگا, تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے نہیں. حدیث میں آتا ہے. اور یہ نیگیٹو تھاٹس کی وجہ ہے کہ ہم ہر چیز کو پرابلم سمجھ رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں پرابلمز ہیں نا, کیا کیا پرابلمز ہیں پاکستان میں؟ کرپشن اور ٹیررزم ہے, اور ہیومن وائلیشن ہے, اور پولوشن ہے, ان امپلائمنٹ ہے, اور بجلی کا مسئلہ ہے, انجسٹس ہے, اور کرونا تو بھی نہیں آیا شکر الحمدللہ. مسئلے ہی مسئلے ہیں. وہ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو ضرورت کی ماں کون ہے؟ پرابلمز. پرابلم ضرورت کی ماں. آپ لوگوں نے سنا لیکچر میں لگتا ہے پہلے چیٹرز. ٹھیک ہے, جب پرابلم ہوتی ہے تو پھر ضرورت ہوتی ہے, اور ضرورت ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ ایجاد ہوتی ہے. تو پرابلمز ہیں پاکستان میں بہت زیادہ. مچھر کا مسئلہ ہے نا, بجلی کا مسئلہ ہے. لیکن میرے ماموں ان لا ہیں, ان کو بجلی بہت اچھی, بجلی جانا بہت اچھی لگتی ہے. یو پی سے کام کرتے ہیں وہ کنٹینرز منگواتے ہیں, اور وہ زونگ کو اور مختلف کارپوریٹ کمپنیز پرووائڈ کرتے ہیں. اینڈ ہی از ارننگ ملینز, مور دین دیٹ میں بھی. بجلی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ بجلی آ جائے, یا اللہ بجلی آ جائے. وہ کہتے ہیں یا اللہ رزق میں اور برکتیں دے. ان کی امپلائیز کہتے ہیں یا اللہ پروموشن دے زندگی. مچھر ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ایک مچھر نے ساری زندگی تباہ کر لی, ہماری رات تباہ کر دی. میرے ایک جاننے والے ہیں کاشف بھائی, وہ ان کا برانڈ ہے اسپریز کا, میٹس کا, کوائلز کا. ان کو مچھر بڑے پسند ہیں. اگر مچھر گئے تو پھر کام, ہم کہتے ہیں اللہ مچھر چلا جائے. ان کے امپلائیز کہتے ہیں یا اللہ پروموشن دے جاب میں, یا اللہ ترقیاں دے. تو پوائنٹ از, وہ پرابلم ہمارے لیے پرابلم ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ اپرچونٹی ہے. افریقن کمپنیز تھی, 2 جوتے بناتی تھی. انہوں نے اپنے بندوں کو بھیجا اور کہا کہ تم جا کے دیکھو اس علاقے میں R&D کرو. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے آفیسرز تھے کہ ریاکی کرو کیسی جگہ ہے وہاں پہ, پوٹینشیل ہے یا نہیں. ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ سر یہ آپ نے کیا فضول جگہ بھیجا سر. سر یہاں کوئی جوتے نہیں پہنتا سر. آپ مطلب تھوڑا بندہ دیکھ لیتا ہے, جو بھیجنے سے پہلے سوچ لیتا ہے آپ نے کہاں بھیج دیا مجھے. جوتے کوئی نہیں پہنتا تھا وہاں پہ. دوسرا بندہ آیا, آ کے دیکھا اور کہا کہ سر کیا کمال جگہ بھیجا سر, یہاں کوئی جوتے نہیں پہنتا, ہمارے جوتے سب پہنیں گے, ہماری مونوپلی ہوگی یہاں پہ. تو اس کے لیے کیا تھی پرابلم؟ اس کے لیے کیا تھی؟ اپرچونٹی. تو ایکسکیوزز نہ ہی ہونے چاہیے کہ میں تو اس خاندان میں پیدا ہو گیا, میرے والد صاحب ایسے, میں اس ادارے میں پڑھا, میں ادھر کیا, میں وہ کیا. لیکن وی شوڈ بی اپرچونٹیز. اور ہمیں ہر چیز کو پازیٹیولی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ مسئلہ ہوا ہے, اسی میں اللہ کی بہتری ہوگی, اسی میں خیر ہوگی, اور اس کو میں بہتر طریقے سے کیسے استعمال کر سکتا ہوں. غربت تھی, عیدی نے کیسا کام کیا, کیسا کام کر دیا, لوگوں کی خدمت کی. اور تو یہ پرابلم تھی نا, اس نے فائدہ اٹھا لیا. تو یہ بہت بڑی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے, ڈیوڈ شوارٹز کہتے ہیں کہ دا رائٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ 1 leg ول بیٹ رانگ ایٹیٹیوڈ اینڈ 2 legs ایوری سنگل ٹائم. سو دا ایٹیٹیوڈ ہیز ٹو بی رائٹ. کمنگ ٹو ورک, لیٹس میک اٹ کوئک انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ نیور گیٹ سو بزی میکنگ اے لیون دیٹ یو فارگیٹ ٹو میک اے لائف. ہمارے اس کام نے نا بہت زیادہ ہمیں, یہ دور میٹیریلزم کا دور ہے بہت زیادہ. اس میں ہماری ہرس اور لالچ نے نا ہمیں بالکل تباہ برباد کر دیا ہے. حالانکہ اگر ہمیں اللہ کے احادیث پتہ ہوتی, فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ اس طرح توکل کرو جس طرح چڑیاں توکل کرتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ تمہارے پیٹ اس طرح بھرے گا جس طرح چڑیوں کے پیٹ بھرتا ہے. میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ وہ صبح بھوکے پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ گھر آتی ہیں. وہ گھر نہیں بیٹھی رہتی, نکلتی ہیں, کام کرتی ہیں, لیکن توکل کس کی ذات پہ ہے؟ اللہ کی ذات پہ. تو اگر ہمارے بھی توکل اللہ کی ذات پہ ہو نا, تو ہم پھر 5 سال کی اور 10 سال کی جو ہے نا میل کو اکٹھا نہ کرتا رہ جائے. اللہ نے فرمایا کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی 2 ہرس بڑھتی جاتی ہیں, ایک مال کی لالچ اور ایک مزید زندہ رہنے کی لالچ, مزید لمبی عمر کی لالچ. اور فرمایا کہ بنی آدم کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے, وہ دوسری خواہش کرے گا. اور اسلام آباد از اے ویلی, امیجن اسلام آباد وادی بھری ہوئی سونے سے مل جائے, اتنا لالچی ہے کہ وہ دوسری خواہش کرے گا. اور صرف قبر کی مٹی جس کا پیٹ بھر سکتی ہے. جو شخص لالچ سے بچ گیا نا کہ میں اور اکٹھا کر لوں, اور کما لوں, وہ شخص اپنا ورک لائف بیلنس ایزیلی اچیو کر لے گا.
سو کم از کم ایک سیٹ رکھیں کہ مجھے اگر 1,20,000 یا 60,000 مہینے کے مجھے مل جائیں میرے لیے کافی ہے. ایک لمٹ رکھیں کہ مجھے میرا خرچہ کتنا ہے, مجھے کتنے کمانے ہیں. ڈونٹ گو فار ٹو مچ. اور اس بندے کی طرح نے جس نے اگر فروٹس اپنے بیچ دیے تو وہ گھر واپس چلا جاتا ہے کہ میرا آج کی دہاڑی پوری ہے, میں ابھی گھر جا رہا ہوں اور اپنی فیملی سے ٹائم گزار رہا ہوں, نہ کہ اور لا کے اور بیچنے کی لالچ اور ہیوس. ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے. ہم نے حرکت نہیں چھوڑنی لیکن لمیٹڈ کر لیں اس کو, یعنی کہ سارا دن کام کے لیے وہ کرتے رہیں. اللہ کے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب جسم میں ایک رحم ٹھہراتے ہیں, جو بھی اولاد ہوتی ہے اس کے لیے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ لکھ لو اس کا کہ یہ شریر ہوگا یا بابرکت ہوگا یہ انسان, اس کا لائیولیہڈ کتنا ہوگا, ٹھیک ہے, اس کی ایج کیا ہوگی, اور یہ تمام جو ہے نا یہ باتیں انجل لکھ لیتے ہیں. ہمارا رزق پہلے سے لکھا ہوا ہے, اور ہمارا رزق اس طرح میں چیز کرتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے, جب تک ہمیں رزق ملتا رہے گا جب تک موت نہیں آتی, اور موت تب تک نہیں آئے گی جب تک ہمیں سارا رزق ہمیں مل نہیں جائے گا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہمارے پاس ہے. تو رزق ہمیں مل کے رہنا, جس طرح موت ہمارا پیچھے کرتی ہے رزق ہمارا پیچھا کرتا ہے. تو اس کی لالچ میں اتنا زیادہ مت کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی ہیلتھ, آپ کی فیملی, اور سب سے امپورٹنٹ آپ کا دین سفر کر رہا ہو. لوگ کہتے ہیں سر جی ٹائم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا. اللہ اکبر, اگر تمہارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو کس چیز کا ٹائم ہے تمہارے پاس؟ اللہ کے بندے, جس کام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تم اس پہ ہی ٹائم نہیں گزار رہے, اور کس چیز کا ٹائم ہے تمہارے پاس؟ ٹھیک ہے. فورتھ از ریلیشنز. سو اسپینڈنگ ٹائم ود فیملی از ویری امپورٹنٹ. آدھا گھنٹہ گزاریں, لمیٹڈ گزاریں. لیکن آپ لوگ ینگسٹرز بیٹھے ہیں, اور ینگسٹرز کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, اور اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیتے. سارا دن اتنا بیزی یونیورسٹی میں دوستوں سے سنوکر کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن ماں باپ کے پاس کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور بلیو می یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو ہم لوگ مس کر رہے ہیں, بہت بڑی بلیسنگ ہے. آدھا گھنٹہ گزاریں کہ فیملی پراپر ٹائم, ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, ان سے بیٹھیں, ان کا حال احوال پوچھیں, ان سے بات کریں, ان کو ریئلائز ہو کہ بیٹا ہمارے بارے میں سوچتا ہے. ان کو صرف ان کا ٹائم نہیں چاہیے, نہ ان کو آپ کا مال چاہیے, ان کو صرف آپ کی کیئر چاہیے کہ میرا بیٹا ہمارے بارے میں کیئر کرتا ہے نہیں کرتا, صرف یہ چاہیے. ایک آفس سے کال اگر چلے جانا یا یونیورسٹی سے کہ ماں جی خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں جی, آئی واز جسٹ مسنگ یو, تو چیک کر لوں یہ سب خیریت تو ہے, یا ایسے دل پریشان ہو رہا تھا میں نے کہا آپ کا حال پوچھ لوں. اٹ ول میڈ ہر ڈے. ٹھیک ہے. سو اسپینڈ کوالٹی ٹائم فیملی. اینڈ لو از اے 4-letter word spelled as TIME. surely you spend time with those whom you love. ہم والدین کو بولتے رہے کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن ٹائم ان کو نہ دیں تو وی آر فیک ان آر لو, اینڈ ٹاک از چیپ. سو لو ڈیمانڈز ٹائم. اینڈ دا لاسٹ ون از اسپرچوئل, جو کہ ہم نے بہت چیزوں کے بارے میں بات کر لی. ایک میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں اس واقعے سے. ایک لڑکی تھی, اس کو ڈرائیور نے بولا کہ اترو بس سے. ایک بس ڈرائیور تھا, جب اس کو ڈراپ کرنے کا گھر کے سامنے, کہا اترو فوراً سے اترو, جلدی کرو, اور ڈانٹا. تو اس نے کیا بولا کہ لیو می الون, یو آر ناٹ مائی فادر. مجھ پہ چیخو نہ چلاؤ, وہ تمہارے باپ نہیں ہو. چھوٹی بچی کو بھی پتا ہے کہ جو مجھے یہ کپڑے لا کے دیتے ہیں نا, جس نے میری اسکول ٹیوشن فی پے کی ہے, جو مجھے بیگ اور بکس لا کے دے رہا ہے, اگر وہ مجھے کوئی حکم جھاڑے مجھ پہ تو پھر اس کا حق بنتا ہے, کیونکہ وہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے, تم میرے لیے کیا کر رہے ہو؟ تو تمہارے پاس کوئی حق نہیں کہ تم مجھ پہ چیخو اور چلاؤ. ایک بچی کو پتا ہے, لیکن ہم میں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم پہ ہر چیز خرچ کر رہے ہیں, یہ سانسیں اس کی نعمت ہے, یہ آنکھیں اس کی نعمت ہے, یہ زبان اس کی دی ہوئی ہے. وہ چاہے سب کچھ کھینچ لے اور ہم اندھے گونگے بہرے رہ جائیں, ہماری ٹانگیں سے جان نکل جائے, اگر وہ چھیننا چاہے تو ہم اس کے ایک لمحے کے قرض دار ہیں اور اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ہمیں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نمازیں تو وہ پڑھیں جو غریب ہیں, اللہ تعالیٰ کے کوئی حق نہیں ہے مجھ پہ کوئی حکم جھاڑے. ولیعوذ باللہ. بلکہ ہمارا اگر کہتے نہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے. وہاں سے اللہ تعالیٰ کا مؤذن پکار ہے حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن مائی لائف مائی رولز, میں جو کروں گا وہ اپنی پسند سے کروں گا. ہمارا ایٹیٹیوڈ چیخ کے کہتا ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے اس چیز پہ کہ ہمارا رب ہمیں پکار ہے, اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں, اور ہمیں توفیق نہیں مل رہی کہ ہم اس کے بلاوے پہ جائیں. سو گیو ٹائم ٹو یور اسپرچل ہیلتھ ایز ویل. اصل سکسیزفل لوگ کون ہیں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب انسان ہے.
اور عورتوں کے لیے ورک لائف ان کا بیلنس کیا ہے؟ دے ہیو ٹو گیو ٹائم ٹو دی فیملی اینڈ ہسبینڈ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے حیا کو بچا کے رکھتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کی اطاعت کرتی ہے، جنت کے تمام دروازے پکاریں گے کہ جہاں سے مرضی گزرنا ہے گزر جاؤ، یا اسے کہا جائے گا تم جس دروازے سے گزرنا چاہتی ہو گزر جاؤ. اس نے یہ کام کرنا ہے. اٹس ویری ایزی فار آور سسٹرس اینڈ اٹس ویری ایزی فار آور بردرز ایز ویل کہ ہمیں اسلام جو ہے نا ایک بیوٹیفل لائف دیتا ہے. اسلام زیادہ پہ فوکس نہیں کرتا، رادر کنسسٹنسی فوکس کرتا ہے. تھوڑے اعمال کرو بیشک، تھوڑے اعمال کرو، پیرنٹس کو ٹائم دو، سمپل لائف گزارو، اپنی ہیلتھ کو ٹائم دو، جتنے پیسے کما رہے ہو بس اتنے کماتے رہو، لالچ نہ کرو زیادہ، اور اس طرح لائف گزر جانی ہے. اللہ تعالیٰ کو ٹائم دو اور یہ لائف گزار لو اپنی دینی خدمت کرتے کرتے اور اپنی لائف کو بیلنس کرتے کرتے. سو کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ. بہت توپنا چلائے نا، لیکن ایک بندہ چھوٹے اعمال کر کے اپنی لائف کو مینٹین کر لے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو ہم نے آج 5 چیزوں میں بات کی مینلی: آر مینٹل ہیلتھ، ہمارے ریلیشن شپس، ہمارے اسپریچول، فزیکل اور ہمارا ورک. جو شخص ان 5 کو اس کا ڈیو رائٹ دے دے نا، کم از کم آپ کا ایک پورشن زندگی کا ہونا چاہیے دن کا کہ آپ ان میں سے ایک ایکٹیویٹی کو لازمی دیں، چاہے آدھا گھنٹہ ہی دیں، چاہے گھنٹہ ہی دیں. آپ کو ٹائم نہیں مل رہا فزیکل ایکٹیویٹیز کا، رات گھر پہنچے ہیں، آدھے گھنٹے کی برسک واک کر لیں روڈ پہ. گیو ٹائم ٹو یور اسپریچول ہیلتھ. پراپر نیند دیں اس کو حق ادا کریں. اور جو شخص یہ اتنا خوبصورت ہمارا دین پہ عمل کرنا شروع کر دے گا نا، اس کی ہر چیز بہترین ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے، ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور اپنی زندگی کو بیلنس کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کے نبی کا جو اسوہ حسنہ تھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے جو کہ بہترین تھا. ہر چیز ان کی بیلنس تھی جیسے ہم نے دیکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی اصل ایسنس اور اس کی سمجھ نصیب فرمائے. ہم سے جو غلطی ہو گئی پاسٹ میں اس کو معاف فرمائے، اور جو آئندہ ہم سے غلطی ہوئے گی اے اللہ آپ اس پہ بھی صنف نظر فرمائیے گا، اور ہماری کوتاہیوں کو مت دیکھیں بلکہ اپنی رحمت کے بدلے ہمیں الفردوس الاعلیٰ میں اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب فرمائیں. اب ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہماری ملاقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ کروا دیں، جنت الفردوس میں ان کا پڑوس نصیب فرما دیں، اور اس سے بڑی نعمت کوئی نعمت نہیں ہے، اور اپنا دیدار اعلی نصیب فرما دیں. اللہم انا نسألک لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك. اللہم لا تجعل هذه الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. میں نے آج بہت ساری چیزوں کو شارٹ کیا ہے ٹائم کی وجہ سے، بیکاز اٹ واز اے لینتھی ٹاپک. تو اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہو یا کسی کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم.